سورہ النساء آیت نمبر 32 اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور اس چیز کی تمنا نہ کرو جس میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مردوں کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے محنت سے کمایا۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا، اور عورتوں کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے محنت سے کمایا۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ سے اس کے فضل میں سے حصہ مانگو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، بے شک اللہ ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ برادران اسلام، ہمارے معاشرے میں اکثریت میں دل کی ایک ایسی بیماری پائی جاتی ہے جسے ہم نہ بیماری سمجھتے ہیں اور نہ ہی ہم اس کا علاج کرتے ہیں، اور وہ ایک ایسی خطرناک بیماری ہے جس سے انسان کی نیکیاں تباہ و برباد ہو رہی ہیں، اور اللہ رب العزت اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اور آپس کے اندر دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، دلوں کے اندر نفاق پیدا ہو جاتا ہے، اور اس بیماری کی وجہ سے انسان بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس بیماری کا نام ہے حسد۔ کیا نام ہے؟ حسد۔ بعض حکماء کہتے ہیں ثلاثۃ لا یہنأ لصاحبها عیش، تین چیزیں ایسی ہیں جس میں پائی جائیں اس کی زندگی خوشگوار نہیں ہوتی۔ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں پائی جائیں اس کی زندگی خوشگوار نہیں ہوتی۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ الحقد والحسد وسوء الخلق، بغض، حسد اور بد اخلاقی۔ یہ تین چیزیں جس آدمی کے اندر ہوں گی اس کی زندگی خوشگوار نہیں ہوگی، بغض، حسد اور بد اخلاقی۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو بہت ساری بیماریوں کو جنم دیتی ہے۔ نفرت دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے حسد کی وجہ سے، عداوت، دشمنی اور حسرت، بغض، ناراضگی، ڈپریشن اور غم کا انسان شکار ہو جاتا ہے اس حسد کی وجہ سے۔ اب حسد سمجھیں، حسد کہتے کسے ہیں؟ علماء کہتے ہیں تمنی زوال النعمت عن صاحبها، اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو کوئی نعمت دے رکھی ہے، اس نعمت کے چھن جانے کی تمنا کرنا، یہ حسد ہے۔ یا کرہ النعمت عند الغیر وتمنی زوالها، کسی کے ہاں نعمت کو ناپسند کرنا اور اس کے زوال کی تمنا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال دے رکھا ہے جو میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے، تو دل میں تمنا کرنا کہ اس کے پاس کیوں مال ہے، میرے پاس کیوں نہیں، کاش اس کو کاروبار میں نقصان ہو جائے، اس کا مال اس سے چھن جائے، یہ حسد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو عزت دے رکھی ہے اور اس کی عزت دیکھ کر مجھے اور آپ کو تکلیف ہو، اس کو عزت کیوں ہے، اس کی عزت کیوں کی جاتی ہے، تو یہ حسد ہے، اور کوشش کرنا کہ اس کی عزت برباد ہو جائے۔ اللہ نے کسی کو شہرت دے رکھی ہے، اللہ نے کسی کو گاڑی دے رکھی ہے، تو تمنا کرنا یہ گاڑی اس کے پاس کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، کاش اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کاش اس کا نقصان ہو جائے، یہ حسد ہے۔ حسد کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو نعمت دے رکھی ہے، اس نعمت کے زوال کی تمنا کرنے کے ساتھ ساتھ عملی طور پر اس نعمت کے چھن جانے کی کوشش کرنا،
یہ کبیر ترین صورت ہے۔ اللہ نے کسی کو مال دیا ہے تو بندہ اس سے حسد کا شکار ہو جائے اور کوشش کرے کہ کسی طرح اس سے مال چھن جائے، یہ بدترین صورت ہے۔ اور دوسری حسد کی صورت یہ ہے کہ انسان کسی کے پاس اللہ نے کوئی نعمت دے رکھی ہے، اس کے زوال کی تمنا تو کرے مگر اس نعمت کے چھن جانے کی عملی طور پر کوشش نہ کرے، یہ دوسری صورت ہے، اور دونوں ہی حرام صورتیں ہیں۔ تو حضرات پھر سنیں، حسد کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کسی کو کوئی نعمت دے رکھی ہے، اس نعمت کے زوال کی تمنا کرنا یہ حسد ہے، اور عملی طور پر اس نعمت کے چھن جانے کی کوشش کرنا یہ کبیر ترین بری ترین صورت ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی نعمت دے رکھی ہے، کسی کے پاس مال ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ یار اس کے پاس مال ہے اور یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، بہت زیادہ خرچ کرتا ہے، تو آپ اس سے رشک کر سکتے ہیں کہ یا اللہ اس کے پاس مال ہے، جس طرح تو نے اسے مال دیا ہے نا، کاش تو مجھے بھی مال دے، اور جس طرح یہ تیری راہ میں خرچ کرتا ہے میں بھی اسی طرح تیری راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ اسے کہتے ہیں رشک۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تعلیم دے رکھی ہے، قرآن کا علم دے رکھا ہے، قرآن کا حافظ اسے بنایا ہے، اور قرآن کے ساتھ اس کا بہت گہرا تعلق ہے، آپ اسے دیکھ کر اللہ سے یہ دعا کریں، یا اللہ جس طرح تو نے اس کو قرآن کا علم دیا ہے، جس طرح تو نے اس کو حافظ قرآن بنایا ہے اور دن رات یہ قرآن پڑھتا ہے پڑھاتا ہے، اے اللہ کاش مجھے بھی ایسا ہی علم تو عطا کر دے، میں بھی اس کی طرح میں بھی دن رات قرآن پڑھوں پڑھاؤں سیکھوں سکھاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آدمی ایسے ہیں جن سے رشک کیا جا سکتا ہے، اور وہ کون سے ہیں؟ لا حسد الا فی اثنتین، صرف 2 آدمی ہی قابل رشک ہیں، 2 آدمیوں سے رشک کیا جا سکتا ہے۔ رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم بہ آناء اللیل وآناء النہار، ایک وہ جسے اللہ نے قرآن دیا، قرآن کا علم دیا، اور وہ دن رات کے اوقات میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، راتوں کو قیام کرتا ہے، اور اس قیام میں قرآن کی کثرت سے تلاوت کرتا ہے، اس آدمی پر رشک کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، دوسرا وہ جسے اللہ نے مال عطا کیا اور وہ دن رات کے اوقات میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس پر بھی رشک کیا جا سکتا ہے۔ رشک جائز ہے، اس میں نعمت کے زوال کی تمنا نہیں ہوتی کہ اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے، وہ اللہ سے دعا کرتا ہے جس طرح یا اللہ تو نے اسے نعمت دی ہے نا مجھے بھی عطا فرما، یہ اسے کہتے ہیں رشک۔ ہمارے معاشرے میں حسد بہت زیادہ ہے، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو حسد سے پاک ہو الا ماشاء اللہ۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حسد دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے اور بڑی عام مرض ہے، تھوڑے ہی لوگ اس سے خلاصی پاتے ہیں، اور اسی لیے کہا جاتا ہے ما خلا جسد من حسد، کوئی جسد حسد سے خالی نہیں، ہر بندے کے اندر حسد موجود ہے۔ لیکن اللعین یبدیہ والکریم یخفیہ، لیکن کمینہ آدمی جو ہوتا ہے حسد ظاہر کر دیتا ہے اور عزت والا اسے چھپائے رکھتا ہے اور ختم کر دیتا ہے۔ تو کوئی بندہ ایسا نہیں ہے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کے اندر حسد نہ ہو۔ کمینے آدمی اس کا اظہار کر دیتے ہیں، اور جو شریف آدمی ہوتے ہیں عزت والے ہوتے ہیں وہ دل میں چھپائے رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ختم کیا جائے، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اپنے آپ کو حسد سے بچانا ہے۔ اللہ نے کسی کو نعمت دے رکھی ہے تو اس کے زوال کی تمنا اگر آپ کرتے ہیں، اچھا مجھے بتائیں وہ نعمت کس نے اسے دی ہے؟ اگر کسی کے پاس مال ہے، کسی کے پاس عزت ہے، کسی کے پاس شہرت ہے، کسی کے پاس اچھا گھر ہے، کسی کے پاس اچھی گاڑی ہے، تو یہ کس نے اسے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے نا۔ جب ہم اس سے حسد کرتے ہیں اسے کیوں یہ نعمت ملی ہے، تو پھر یہ اللہ کی اس نعمت پر جو اللہ نے اسے دی ہے، یہ اللہ پر ناراضگی کا اظہار ہم کرتے ہیں، اے اللہ اسے نعمت تو نے کیوں دی ہے، مجھے کیوں نہیں دی؟ میں اس سے زیادہ باصلاحیت ہوں، میں اس سے زیادہ خرچ کرنے والا ہوں، تو نے اس کو عزت کیوں زیادہ دی؟ میرے بھائیوں
حسد کی مذمت کے اندر قرآن کے اندر آیات بھی ہیں، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ایک فرامین بھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، سورہ النساء 54 نمبر آیت، کیا وہ دوسرے لوگوں پر اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں کچھ دے رکھا ہے؟ یہود جو تھے نا، یہود یہ مسلمانوں سے حسد کرتے تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے تھے، اور وجہ کیا تھی کہ اللہ رب العزت نے پہلے فضیلت بنو اسحاق کو دی، بنی اسرائیل کو دی، اللہ نے ان سے فضیلت لے کر بنو اسماعیل کو عطا کر دی، اس پر وہ حسد کا شکار ہو گئے۔ اس سے پتہ چلا یہودی حسد کرتے ہیں، ایمان والے حسد نہیں کرتے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر تمہیں کافر بنا دیں، حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ، جس کی وجہ ان کا حسد ہے جو ان کے دلوں کے اندر ہے، جو ان کے سینوں کے اندر ہے، مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، اس کے بعد کہ ان پر حق بات واضح ہو چکی ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 109۔ اس سے پتہ چلا اہل کتاب یہود و نصارہ حسد کرتے ہیں مسلمانوں سے، اور ان کی خواہش ہے کاش یہ دوبارہ ہم ان کو کفر کی طرف لے آئیں۔ اور یہ کیوں خواہش کرتے ہیں؟ جو ان کے دلوں کے اندر مسلمانوں کے بارے میں حسد ہے، اس وجہ سے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ یہودی تم سے حسد کرتے ہیں، ما حسدتکم الیہود علی شیء ما حسدتکم علی السلام والتامین، یہودی تم پر جتنا سلام اور آمین کی وجہ سے حسد کرتے ہیں اتنا کسی اور وجہ سے نہیں کرتے۔ سلام جو ہم ایک دوسرے کو سلام کہتے ہیں نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس پر یہودی حسد کرتے تھے۔ دعا ہے نا تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں۔ اور دوسرا آمین، صحیح ابن ماجہ کے اندر یہ صحیح حدیث ہے، 856 نمبر حدیث، اور یہودی آمین سے بھی چڑھتے ہیں، آمین سے بھی حسد کرتے ہیں۔ یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ آمین اگر ہم دل میں کہیں تو ان کو کیسے پتا چلے گا؟ آمین صحابہ کرام اونچی آواز میں کہتے تھے جس سے یہودی حسد کرتے تھے، چڑھتے تھے، لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر مسلمان کہلانے والے وہ آمین سے چڑھتے ہیں۔ یہ تو یہودیوں کا عمل تھا۔ ایک ساتھی نے نماز پڑھی کسی حنفی مسجد کے اندر، اب ایک روٹین بنی ہوتی ہے آمین کہنے کی، اس کے ذہن میں نہیں رہا، اس نے کہا امام نے جب کہا نا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اب اس نے اونچی کہہ دیا آمین۔ اب نماز سے فارغ ہونے کے بعد امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ کنے ٹی کیتا سی اللہ کے نبی کی سنت کے ساتھ مذاق، ٹی کنے کیتا سی، ساری نماز خراب کر دیتی۔ اندازہ کریں نماز جو ہے اس میں آمین اللہ کے نبی کی سنت ہے، اونچی آواز میں کہنا سنت ہے، لیکن وہ آگے سے مذاق اڑا رہا ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں مکہ میں بھی آمین، جب امام کہتا ہے نا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، تو پیچھے سے بلند آواز سے کیا آواز آتی ہے؟ آمین۔ آپ مدینے چلے جائیں مسجد نبوی میں، تو وہاں جب امام کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو پیچھے سے اونچی آواز میں کیا آواز آتی ہے؟ آمین۔ آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں چلے جائیں عراق میں، وہاں پر بھی جب امام کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو پیچھے سے آواز آتی ہے آمین۔ آپ پیر عبد القادر جیلانی کی مسجد میں چلے جائیں، وہاں پر بھی جب آمین امام کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو پیچھے سے بلند آواز سے آتی ہے آواز آمین۔ تو یہودیت سے چڑھتے ہیں، یہودیت سے حسد کرتے ہیں، ایمان والے حسد نہیں کرتے، بلکہ وہ بھی اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے بلند آواز سے آمین۔ ہمارے بھی یہاں مسجدوں میں اب لوگوں آہستہ آہستہ آواز میں آمین کہنا شروع کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی کی یہ سنت، ہاں گلا پھاڑ کر آواز نہیں نکالنی چاہیے، معتدل انداز کے ساتھ اونچی آواز میں آمین کہنا ہے۔ احادیث کے اندر آتا ہے کہ جب آمین کہی جاتی تھی تو مسجد گونج اٹھتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودیوں کا تذکرہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا انہم لم یحسدونا علی شیء کما حسدونا علی الجمعۃ التي ہدانا اللہ لها، انہیں ان یہودیوں کو ہم سے کسی اور چیز پر اتنا حسد نہیں ہے
جتنا اس بات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کی طرف ہماری رہنمائی فرما دی، وَضَلُّوا عَنْهَا، اور وہ اس سے بھٹک گئے۔ ہمارے لیے عبادت کا دن کون سا ہے؟ جمعے کا دن۔ یہودی ہفتے والے دن عبادت، ان کے لیے جو ہفتے میں ایک دن ہے وہ ہفتے کا دن ہے، اور عیسائی اتوار والے دن عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہماری جمعے کے دن رہنمائی فرما دی، تو یہودی اس سے بھی حسد کرتے ہیں۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ اس سے بھی حسد کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارا قبلہ بیت اللہ بنا دیا، اس سے بھی وہ حسد کرتے ہیں۔ اور تیسری بات وَعَلَىٰ قَوْلِنَا خَلْفَ الْإِمَامِ آمین، اور اس بات پر بھی ہم سے حسد کرتے ہیں کہ ہم امام کے پیچھے آمین کہتے ہیں۔ یہ صحیح حدیث ہے، الترغیب والترہیب کے اندر علامہ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے، 515 نمبر حدیث۔ تو یہودی آمین سے بھی چڑھتے ہیں، حسد کرتے ہیں۔ تو ان تمام نصوص سے ثابت ہوا کہ حسد کرنا یہ یہود و نصارہ کا فعل ہے۔ مسلمان کو چاہیے، مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے دلوں کو حسد سے پاک رکھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کیا کرو، ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھا کرو، ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کیا کرو، ولا تحسسوا، اور چوری چھپے کسی کی بات نہ سنا کرو، ولا تناجشوا، خریدنے کے ارادہ کے بغیر بولی نہ بڑھاؤ، کونو عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ لا تحاسد، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، اگر کوئی تم سے حسد کرتا بھی ہے تو تم نے حسد نہیں کرنا۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دب الیکم داء الامم قبلکم، میں تم میں پہلی امتوں کی برائیاں بیماریاں تمہارے اندر بھی دیکھ رہا ہوں، الحسد والبغضاء، حسد اور بغض، یہ پہلی قوموں میں بیماریاں پائی جاتی تھی، میں تم میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ ہی الحالکۃ، یہ مونڈنے والی ہیں، مونڈنے والی، لا اقول تہلک الشعر ولکن اقول تہلک الدین، میں یہ نہیں کہتا بالوں کو مونڈنے والی، بلکہ یہ حسد اور بغض دین کو مونڈنے والی ہیں، یعنی دین کا صفایا کرنے والی، ان سے بچنا ہے۔ حسد رکھو گے نا دل کے اندر تو دین کا صفایا ہو جائے گا، بغض دل کے اندر ہوگا تو دین کا صفایا ہو جائے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا اس کے آگے، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک تم ایمان نہیں لاؤ گے، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم مومن نہیں بن سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ افلا انبئکم بما یثبت ذاکم لکم، تو کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہارے درمیان اس محبت کو دیر تک قائم رکھے گی اور اس سے حسد کا بغض کا خاتمہ ہوگا؟ وہ چیز کیا ہے؟ افشوا السلام، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کہا کرو۔ جب تم ایک دوسرے کو سلام کہو گے تو حسد ختم ہوگا، بغض ختم ہوگا۔ اور اس زمین پر جو سب سے پہلا قتل ہوا تھا اس کی وجہ بھی حسد بنا تھا۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل، انہوں نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی۔ حابیل نیک آدمی تھا، اس نے اخلاص کے ساتھ اچھی قربانی اللہ کے حضور پیش کی، اللہ نے اس کی قربانی قبول کر لی۔ قابیل کی اللہ نے قربانی قبول نہیں کی، اس کے اندر اخلاص نہیں تھا، اس کی قربانی اللہ نے قبول نہیں کی۔ اب وہ حسد کا شکار ہو گیا، اور حسد کا شکار ہونے کے بعد اس نے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، یقیناً میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو اس نے آگے سے کہا، حابیل نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اور میرا کیا قصور ہے، قربانی اللہ رب العزت متقیوں کی قبول کرتا ہے۔ اور پھر اس نے کہا اگر تو مجھے مار ڈالنے کی طرف اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائے گا، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، تو میں بھی تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ اندازہ کریں، وہ کہتا ایک بھائی کہہ رہا میں تجھے قتل کر دوں گا، وہ کہتا ہے تو اگر مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، میری طرف قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں نہیں ہاتھ بڑھاؤں گا، میں تجھے قتل نہیں کروں گا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں تجھے قتل نہیں کروں گا۔
اور اس نے اسے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. وجہ اور سبب کیا بنا تھا کہ اس کی قربانی کیوں قبول ہو گئی ہے, میری کیوں نہیں قبول ہوئی؟ حسد کی وجہ سے. اس زمین پر سب سے پہلا ناجائز قتل حسد کی وجہ سے. اس سے پتا چلا کہ جو بندہ حسد کا شکار ہو جاتا ہے وہ قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا. اور اس کائنات کے اندر سب سے پہلی جو اللہ کی نافرمانی ہوئی اس میں بھی حسد اور تکبر. ابلیس میں وہ آدم علیہ السلام سے حسد کا شکار ہو گیا اور تکبر کا شکار ہو گیا, اور اس کائنات میں سب سے پہلی نافرمانی ابلیس نے کی تھی, اور اس کا بھی سبب یہ حسد بنا. اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو عزت دی, آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا, اور پھر فرشتوں سے کہا, ابلیس سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں, تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے, اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے. تو وہ آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے عزت دی اس سے وہ حسد کا شکار ہو گیا اور اس نے اللہ کی نافرمانی کی. تو اس کائنات میں جو سب سے پہلی نافرمانی ہوئی وہ حسد کی وجہ سے ہوئی. اس کائنات میں جو پہلا ناجائز قتل ہوا وہ حسد کی وجہ سے ہوا. حسد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو کوئی نعمت دے رکھی ہے, اس نعمت کے زوال کی تمنا کرے کہ یہ نعمت اس کے پاس کیوں ہے, میرے پاس کیوں نہیں. حسد کے کئی درجے ہیں. پہلا درجہ یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے دوسرے بھائی سے حسد کا شکار ہو جاتا ہے. اس کے پاس دولت ہے, میرے پاس کیوں نہیں؟ اس کے پاس عزت ہے, میرے پاس کیوں نہیں؟ اس کے پاس شہرت ہے, میرے پاس کیوں نہیں؟ اس کے پاس اتنا بڑا گھر ہے, میرے پاس کیوں نہیں؟ اس کے پاس گاڑی ہے, میرے پاس کیوں نہیں؟ اس سے حسد کا شکار ہو جائے, اس کی نعمت کے زوال کی تمنا کرنے کے ساتھ ساتھ عملی طور پر اس نعمت کے چھن جانے کی کوشش بھی کرے. یہ بدترین درجہ ہے. اور حسد کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان دوسرے انسان سے حسد کا شکار تو ہو جائے, اس کے پاس جو نعمت ہے اس کے زوال کی تمنا تو کرے, لیکن عملی طور پر کوشش نہ کرے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے. یہ دونوں درجے انتہائی کبھی ہیں, انتہائی برے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. اگر اللہ نے تم میں سے کسی کو ایک دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے تو اس کی ہوس نہ کرو, اس کی تمنا نہ کرو. ہاں اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل, اس کے فضل کا سوال کرو کہ اے اللہ ہمارے اس بھائی کو تو نے یہ نعمت دے رکھی ہے, اے اللہ ہمیں بھی اس طرح کی نعمت عطا فرما. تو گنج بخش ہے, تیرے پاس تمام خزانے ہیں, تو خزانوں کا مالک ہے. جس طرح تو نے میرے اس بھائی کو اس نعمت سے نواز رکھا ہے, جس طرح تو نے اس کو مال دیا ہے مجھے بھی دے, جس طرح تو نے اس کو عزت دی ہے یا اللہ مجھے بھی عزت عطا فرما. اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کریں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ حسد کرنا یہ یہودیوں کا کام ہے, مسلمان حسد کرنے والا نہیں ہو سکتا. حسد کی وجہ سے انسان بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ اتنی خطرناک بیماری ہے. آپ گزشتہ خطبے میں سن چکے ہیں کہ اس کائنات میں اللہ کی جو سب سے پہلی نافرمانی ہوئی تھی وہ حسد کی وجہ اور تکبر کی وجہ سے. اور اس زمین پر سب سے پہلا جو ناجائز قتل ہوا تھا اس کا سبب بھی حسد. قابیل اپنے بھائی حابیل سے حسد کا شکار ہو گیا اور اس نے اسے قتل کر دیا. تو حسد انسان کو قتل تک لے جاتا ہے. حسد انسان کو کبیرہ گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے. اور حسد کی بنا پر انسان یہ بھی نہیں دیکھتا کہ سامنے میرا بھائی ہے. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام پر جو ظلم کیا, جو زیادتی کی, اس کی وجہ بھی حسد تھی.
حالانکہ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کے یہ بیٹے ہیں، اور وہ سمجھ بیٹھے کہ ہمارے ابا جان یعقوب علیہ السلام یوسف سے اور اس کے بھائی سے ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اس سے وہ حسد کا شکار ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ یوسف میں فرمایا اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا، جب انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی جو ہے ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہے، ابا جی اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اس سے بھائی سے زیادہ محبت کرتے ہیں، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں، پوری ایک جماعت ہیں، اِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہمارا باپ جو ہے وہ کھلی غلطی میں مبتلا۔ اقتلوا یوسف أو اطرحوه أرضًا يخل لكم وجه أبيكم، کہنے لگے یوسف کو قتل کر دو، اس کو کسی جگہ پھینک دو تاکہ ہمارے باپ کی توجہ صرف اور صرف تمہاری طرف ہو جائے، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور بعد نیک بن جانا، پہلے قتل کر لو یا کسی دور کسی جگہ پر پھینک دو، توبہ کر لیں گے بعد ٹھیک ہو جائیں گے، نیک ہو جانا، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ۔ اور حسد کا شکار ہو کر یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں کے اندر پھینک دیا۔ حاسد یہ بھی نہیں دیتا کہ سامنے میرا بھائی ہے، جب انسان حسد کا شکار ہو جائے تو اپنے بھائیوں کو بھی معاف نہیں کرتا، ان پر بھی ظلم کرتا ہے، ناجائز مقدمات میں ان کو پھنسا دیتا ہے، ان کا جو حق اس کے ذمہ بنتا ہے وہ بھی ادا نہیں کرتا۔ یہودی جو تھے مدینہ میں آباد اس لیے ہوئے تھے کہ یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں آخری نبی آنے والا، انہوں نے اپنی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھا تھا، تو یہ مدینہ میں آباد ہو گئے کہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں آخری نبی آنے والا ہے، اور پھر لوگوں کو بتایا کرتے تھے مشرکوں کو کہ وہ آخری نبی آنے والا ہے، ہم اس نبی پر ایمان لائیں گے اور پھر اس نبی کے ساتھ مل کر تمہیں یہاں سے نکال دیں گے اگر تم نے شرک سے توبہ نہ کی۔ مگر جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ بنو اسحاق کی بجائے بنو اسماعیل سے تھے، وہ حسد کا شکار ہو گئے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، جانتے تھے کہ یہ وہی نبی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ آپ پر ایمان نہیں لائے۔ وجہ کیا بنی؟ حسد ہو جائے کہ یہ بنو یہ شریکوں میں نبی کیوں آ گئے۔ ابو جہل آف دی ریکارڈ جب گفتگو کرتا تھا اپنے ساتھیوں میں بیٹھ کر، کہتا تھا کہ یہ سچا نبی ہے، کیا کریں شریکاں جا گئے، ان شریکوں نے حاجیوں کو ستو پلائے، ہم نے بھی پلائے، حاجیوں کی خدمت کی ہم نے بھی کی، اب یہ نبوت کا اس نے اعلان کیا، نبی کہاں سے لے کر آئے، اب بس اس کی مخالفت کریں۔ اندازہ کریں کہ انسان جو ہے وہ جہنم خرید لیتا ہے حسد کی وجہ سے۔ یہ اتنی خطرناک بیماری ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے یہ خدشہ تھا کہ میری امت کہیں حسد اور بغض میں مبتلا نہ ہو جائے، اور جب میری امت حسد اور بغض میں مبتلا ہوگی تو یہ بہت ساری برکات سے محروم کر دیے جائیں گے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ عام لوگوں کی تو بات چھوڑیں، بڑے بڑے علماء ایک دوسرے سے حسد کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اس کی مسجد میں اتنے لوگ آتے ہیں، فلاں کی تقریر سننے کے لیے اتنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، فلاں اتنے بڑے عہدے پر فائز ہے، اتنے عرصے سے فائز ہے، اور پھر بڑے بڑے علماء حسد کا شکار ہو کر اس پر سازشیں کرتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، اس پر تنقید کرتے ہیں، ناجائز تنقید کرتے ہیں، اور وجہ اور سبب یہ ہوتی ہے کہ یہ اتنے بڑے عہدے پر بیٹھا ہے، میں کیوں نہیں بیٹھا، میرا حق تو میرا بنتا۔ حالانکہ وہ اس بات کو مد نظر نہیں رکھتے کہ یہاں پر ہم نے اللہ کے لیے کام کرنا ہے، اللہ کے دین کے لیے کام کرنا ہے، اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے ایک عام سپاہی کی حیثیت سے کام کرنا پڑے تو کرنا چاہیے،
آپ جتنے بڑے عہدے پر جائیں گے اتنی بڑی آپ سے قیامت والے دن پوچھ گچھ سوال ہوگا، مگر کوئی اس طرف توجہ نہیں دیتے، بس یہ مجھے عہدہ مل، اس کے پاس کیوں ہوتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب میری امت کو پہلی امتوں کی بیماری پہنچے گی۔ صحابہ نے کہا پہلی امتوں کی بیماری کیا ہے؟ آپ نے فرمایا العشر والبطر والتکاثر والتنافس فی الدنیا۔ سلسلہ احادیث الصحیحہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، مستدرک حاکم کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ آپ نے فرمایا غرور، تکبر، کثرت کی ہرس، زیادہ سے زیادہ مال بنانے کی ہرس، والتنافس فی الدنیا، دنیا کے اندر محو ہو جانا، والتباعد، ایک دوسرے سے بیزار رہنا، والتحاسد، ایک دوسرے سے حسد کرنا، حتی یکون البغی ثم الحرب، یہاں تک کہ بغاوت ہوگی، پھر بہت زیادہ قتل ہو۔ آپ ڈر رہے ہیں کہ کہیں میری امت غرور میں مبتلا نہ ہو جائے، میری امت جو ہے تکبر میں مبتلا نہ ہو جائے، میری امت صرف مال بنانے کی فکر نہ کرے، میری امت جو ہے وہ دنیا کی حریص نہ ہو جائے، میری امت ایک دوسرے سے کہیں بیزار نہ ہو جائے، اور میری امت کے لوگ کہیں ایک دوسرے سے حسد نہ کرنے لگے، اور پھر اس کا انجام بغاوت، اس کا انجام قتل و غارت گری ہے۔ ملک کا حالات آپ کے سامنے ہیں کہ کیا یہ ساری بیماریاں ہمارے اندر موجود نہیں ہیں؟ تکبر ہمارے اندر، یہاں تک کہ فقیروں کے اندر بھی آپ کو تکبر اور غرور نظر آئے گا۔ آپ 2-4 روپے دے کر دیکھیں، وہ پیچھے کرے گا کہ یہ کیا دے رہے ہوں، میں تجھے 5 روپے والا فقیر نظر آتا، اندازہ۔ حضرت زمرہ بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے اس حدیث کے اندر خیر کا راز بتا دیا۔ وہ راز کیا ہے؟ لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا۔ صحیح ترغیب و ترہیب میں یہ حدیث موجود ہے، سلسلہ احادیث الصحیحہ کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ آپ نے فرمایا لوگ ہمیشہ خیر سے رہیں گے، ما لم یتحاسدوا، جب تک وہ ایک دوسرے سے حسد نہیں کریں، جب تک ایک دوسرے سے حسد نہیں کریں گے خیر پر رہیں گے، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں گے، ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے والے، ایک دوسرے کے کام آنے والے، ایک دوسرے کی مدد کرنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق نبھانے والے خیر پر ہوں گے، جب تک وہ ایک دوسرے سے حسد نہیں کریں گے۔ جب وہ حسد کرنا شروع ہو جائیں گے تو پھر کوئی کسی کی خیر خواہی نہیں کرے گا، کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، کوئی کسی کے ساتھ تعلق نہیں رکھے گا، بلکہ ہر وقت یہ سوچتا رہے گا میں کیسے اس کی عزت برباد کر سکتا ہوں، میں کیسے اس کا مال ضائع اور برباد کر سکتا ہوں، میں کیسے اس کو نقصان پہنچا سکتا ہوں۔ پھر ہر وقت بندہ یہی سوچتا رہے، پھر خیر اٹھ جائے گی، برکات اٹھ جائے گی۔ ایک اور حدیث سنیے، اور یہ حدیث بھی صحیح ترغیب کے اندر موجود ہے، النسائی کے اندر، ابن حبان کے اندر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یجتمعان فی قلب عبد، بندے کے دل میں 2 چیزیں اکٹھی نہیں ہوتی، بندے کے دل میں 2 چیزیں اکٹھی نہیں ہوتی، الایمان والحسد، ایمان اور حسد۔ اگر ایمان ہے تو پھر حسد نہیں ہوگا، اگر حسد ہے تو پھر ایمان نہیں۔ میں اپنی طرف سے بات نہیں کرتا، بڑے بڑے نمازی، تہجد گزار، صدقہ اور خیرات کرنے والے حسد کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں 2 چیزیں ایک دل کے اندر جمع نہیں ہو سکتی، ایمان اور حسد یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، ایمان ہوگا تو پھر حسد نہیں ہوگا، اور اگر حسد ہے تو پھر ایمان نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معروف حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرے۔
میں پسند کرتا ہوں کہ لوگ میرے ساتھ حسد نہ کریں، میں پسند کرتا ہوں کہ لوگ میرے خلاف سازشیں نہ کریں، میں پسند کرتا ہوں کہ لوگ مجھ پر تنقید نہ کریں، میں پسند کرتا ہوں کہ لوگ مجھ پر تہمت نہ لگائیں۔ اگر میں یہ چیزیں اپنے لیے پسند کرتا ہوں تو یہی کچھ مجھے اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرنا ہوگا، مجھے بھی کسی کے خلاف سازشیں نہیں کرنا ہوگی، مجھے بھی کسی پر تہمت نہیں لگانی ہوگی، مجھے بھی کسی کے ساتھ حسد کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی اپنے بھائی کے لیے پسند۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے بہتر اور افضل کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا ہر مخموم القلب اور صدوق اللسان۔ صحابہ کہنے لگے صدوق اللسان، زبان کا سچا، یہ بات تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے، یہ مخموم القلب کیا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا هو التقی هو النقی لا اسم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد۔ یہ بھی ابن ماجہ کے اندر صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر اور سلسلہ احادیث الصحیحہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ آپ نے فرمایا وہ شخص جس کا دل پاک صاف ہو، جو متقی ہو، جس کے دل میں گناہ نہ ہو، جو جس میں بغاوت نہ ہو، جو خائن نہ ہو، اور جس کے دل کے اندر حسد نہ ہو، وہ ہے مخموم القلب۔ یہ ہے افضل لوگ، یہ ہے بہترین لوگ جو حسد سے پاک ہیں، جو خیانت سے پاک ہیں، جو تقوی سے بھرے ہوئے ہیں، جن کے دل پاک صاف ہیں، یہ سب سے بہتر لوگ۔ یہ نہیں کہا جس کے پاس بڑا مکان ہے، جس کے پاس بہترین گاڑی ہے، جس کے پاس بڑا عہدہ ہے وہ سب سے بہتر ہے، وہ سب سے افضل ہے۔ فرمایا جس کا دل حسد سے پاک ہے وہ سب سے افضل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی میں تشریف فرما، آپ کے ارد گرد صحابہ بیٹھے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں ابھی ابھی نا ایک شخص آئے گا جو جنتی ہے۔ ایک صحابی آئے اور ان کی داڑھی سے پانی کے قطرات نیچے گر رہے تھے، تازہ تازہ وضو کر کے آئے تھے۔ صحابی اسے دیکھ کر رشک کرنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کی بشارت۔ اگلے دن پھر آپ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، اور آپ پھر کل والا ارشاد دہراتے ہیں ابھی ابھی میری اس مسجد میں ایک شخص داخل ہوگا جو جنتی ہے۔ دوسرے دن بھی وہی صحابی، اور تیسرا دن پھر ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسجد میں تشریف فرما ہے، آپ کے پاس صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ پھر تیسرے دن یہی فرماتے ہیں ابھی ابھی ایک شخص آنے والا ہے جو جنتی ہے، اور تیسرے دن بھی وہی صحابی۔ جب مجلس برخاست ہوئی، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما اس کے پیچھے پیچھے اس کے گھر چلے جاتے ہیں اور اسے جا کر کہتا ہے میرے بھائی میں تمہارا مہمان بننا چاہتا ہوں، 3 دن تک تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، آ جائیں، ویلکم، خوش آمدید، میری خوش بختی ہے کہ آپ جیسے صحابی جو ہیں وہ میرے گھر میں مہمان بنیں گے۔ اب وہاں پر موجود سب صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی بھی کوئی حسد کا شکار نہیں کہ اسے اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت کیوں دی ہے، بلکہ عبداللہ بن عمر بن عاص اس کے ساتھ اس لیے گئے، 3 دن تک اس کے ساتھ اس لیے رہنا چاہا کہ میں دیکھوں کہ اس کا کردار کیسا ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کے معاملات کیسے ہیں، یہ عبادات کس طرح کی کرتا ہے، تاکہ میں بھی وہی چیزیں اپناؤں، اپنے معاملات بہتر کروں، اخلاق بہتر کروں، کردار بہتر کروں، اور اس جیسے یہ عبادات کرتا ہے میں بھی عبادات کروں، اور پھر میں دیکھوں کہ یہ وہ کون سا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے امام الانبیاء کی زبان مبارک سے اسے جنت کی بشارت ملی ہے۔ 3 دن تک اس کے گھر میں رہے اور باریک بینی سے اس کے اعمال کا جائزہ لیتے رہے کہ یہ کرتا کیا ہے۔ 3 دن تک
ایک ایک عمل انہوں نے دیکھا اور بڑے حیران ہوئے. 3 دن تک رہے, انہیں کوئی نئی چیز نہیں ملی. دل میں سوچتے ہیں یار ہم اس سے زیادہ عبادت کرتے تھے, یہ صرف نماز پڑھتا ہے اور سنتیں پڑھتا ہے, ہم تو نوافل بھی پڑھتے ہیں. اور یہ شخص رات کو سو جاتا ہے, رات کو اٹھتا بھی نہیں ہے, بس فجر کے لیے اٹھتا ہے, فجر کی نماز پڑھتا ہے جا. اور ہم تہجد بھی پڑھتے ہیں, اور قرآن بھی یہ اتنا زیادہ نہیں پڑھتا جتنا ہم پڑھتے ہیں. عبداللہ بن عمر بن عاص بہت زیادہ قرآن پڑھتے تھے, اتنا قرآن پڑھتے تھے کہ اللہ کے نبی نے ان کو کہا اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے, ہر وقت تو قرآن پڑھتا رہتا ہے, ساری ساری رات عبادت کرتا رہتا ہے, تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے, تیری آنکھوں کا تجھ پر حق ہے, تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے, ان کے بھی حق ادا. آپ نے ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ عبداللہ کتنا قرآن پڑھ لیتے؟ کہنے لگے جی اللہ کے نبی پورے دن میں جتنا قرآن نازل ہوا سارے پڑھ لیتے تھے. اندازہ کر اتنا زیادہ قرآن پڑھنے والا سے. وہ بڑے حیران ہوئے. 3 دن تک مہمان رہے اور پھر جب واپس جانے لگے اسے کہا یار میں نے اللہ کے نبی سے تیرے بارے میں 3 دن تک جنت کی بشارت سنی تھی, لیکن میں نے 3 دن تک میں تمہارا مہمان اس لیے بنا تھا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم وہ کون سا عمل کرتے ہو جو ہم نہیں کرتے, تاکہ ہم بھی وہ عمل کریں اور ہمارے لیے بھی اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے جنت کی بشارت نکلے. لیکن میں نے 3 دن تک تمہارا مہمان بن کر دیکھا ہے, تم کوئی نئی چیز نہیں کرتے, تمہارے اندر کوئی نیا عمل نہیں میں نے دیکھا, بلکہ ہم تو اس سے زیادہ عبادت کرتے ہیں, تو اس سے زیادہ نوافل پڑھتے ہیں, تو اس سے زیادہ قرآن پڑھتے ہیں. وہ کہنے لگا جی میرے تو پاس یہی کچھ ہے, میں تو یہی کچھ کر رہا ہوں. حیران اور پریشان ہو کر جا رہے تھے, پیچھے سے صحابی نے آواز دی ادھر آئے یار میری بات سن. جب وہ واپس آئے نا تو کہنے لگے, میں عربی نہیں پڑھتا کیونکہ ٹائم ہو چکا ہے, کہنے لگے کہ میرا جو دل ہے نا, میرا جو دل ہے, اس دل میں نا کسی بھی مسلمان کے بارے میں حسد ہے, کینہ نہیں, بغض نہیں. میں رات کو جب بستر پر لیٹتا ہوں نا تو اپنے سینے کو دیکھتا ہوں کہ اس دل کے اندر مسلمانوں کے بارے میں کیا ہے, تو میرے اس دل میں خیر ہی خیر ہوتی ہے. میرا یہ دل مسلمانوں کا خیر خواہ ہوتا ہے, ان کو فائدہ پہنچانے والا ہوتا ہے. اس دل کے اندر نہ حسد ہے, نہ بغض ہے, نہ کینہ ہے, اس دل کے اندر مسلمانوں کے لیے خیر ہی خیر ہے. اور جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس سے یہ سنتے ہیں, فرماتے ہیں یہی وہ عمل ہے, یہی وہ عمل ہے, یہی وہ عمل ہے جس پر امام الانبیاء کی زبان مبارک سے مسلسل 3 دن تک تمہارے لیے جنت کی بشارت ہم نے سنی. آئیے یہ صرف ان کے لیے جنت کی بشارت, ہمارے لیے بھی ہو سکتی ہیں یہ بشارتیں, ہم بھی جنت میں جانے والے بن سکتے ہیں, لیکن ہے کام بڑا مشکل. اور عبداللہ بن عمر بن عاص نے بھی کہا کہ یہ کام بڑا مشکل ہے جو تو کر رہا ہے, جو ہم نہیں کر سکتے. اور میرے بھائیوں ہم بھی جنت میں جا سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے اپنے اس سینے کو پاک کرنا ہوگا حسد سے, کینے سے, بغض سے, عداوت سے. اگر آپ اس سینے کو پاک کر لیتے ہیں تو یہ گارنٹی ہے امام الانبیاء کی طرف سے وہ شخص جنت میں جائے گا. حسد ایک خطرناک گناہ ہے, اس کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. آج اس سلسلے کا آخری جمعہ ہے اور اس میں حسد کے اسباب اور اس کے علاج پر گفتگو. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسد جیسے خطرناک گناہ سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ, اس چیز کی تمنا نہ کرو جس میں اللہ نے تم سے بعض کو بعض پر فضیلت دی. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو آپ سے زیادہ عزت دی ہے, مال دیا ہے, رزق دیا ہے, تو اس سے حسد کا شکار ہونے کی بجائے ہمیں اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے کہ اللہ جس طرح تو نے اس بندے کو عزت دی ہے مجھے بھی عزت عطا فرما, جس طرح تو نے اسے دولت عطا فرمائی ہے مجھے بھی حلال رزق عطا فرما. اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگے کیونکہ اس کے پاس سارے خزانے ہیں,
سارے خزانوں کا مالک ہمارا رب ہے، تو ہم اپنے بھائیوں سے حسد کا شکار ہونے کے بجائے اللہ رب العزت سے اس کا فضل۔ حسد کے حوالے سے آپ سن چکے ہیں کہ یہ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ کی سب سے پہلی جو نافرمانی ہوئی تھی اس کا سبب بھی حسد بنا۔ اس زمین پر جو سب سے پہلا قتل ہوا تھا، ناجائز قتل، اس کا سبب بھی حسد بنا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو جو تکلیف پہنچائی اور کنویں میں پھینک دیا، اس کا سبب بھی یہ حسد تھا۔ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کر رہے تھے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں سے آ گئے تو یہودی حسد کا شکار ہو گئے کہ شریکوں میں نبی آ گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود، یہ جاننے کے باوجود یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، حسد کی وجہ سے آپ پر ایمان نہیں۔ حسد جو ہے یہ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ یہ نیکیوں کو بھی ہڑپ کر جاتا ہے، نیکیوں کو بھی کھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا آہستہ آہستہ تمہارے اندر بھی سابقہ امتوں کی بیماریاں بڑھ رہی ہیں، اور وہ بیماریاں ہیں حسد اور بغض۔ یہ مونڈنے والی ہیں، مونڈنے والی ہیں۔ لا اقول تہلک الشعر ولکن اقول تہلک الدین، بالوں کو مونڈنے والی نہیں، یہ دین کو مونڈنے والی ہیں۔ یعنی حسد اور بغض یہ ایسی خطرناک بیماریاں ہیں جس سے انسان کا دین تباہ و برباد ہو کر ہے۔ اس کی تائید ایک ضعیف روایت میں بھی ہوتی ہے، جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ حسد سے بچو، حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتا ہے، اس طرح یہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ حسد جو ہوتا ہے نا، یہ اپنا نقصان کرتا ہے، دوسرے کا نقصان نہیں کرتا، اور بعض اوقات یہ اللہ کی پکڑ میں بھی آ جاتا ہے۔ دنیا کے اندر تاریخی کتابوں کے اندر ایک واقعہ درج ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک مشیر تھا جس کے ساتھ اس کی بڑی قربت تھی، وہ اسے بڑا پسند کرتا، بڑا اس کے ساتھ تعلق تھا بادشاہ کا، بڑی قربت تھی، مگر ایک آدمی اس آدمی سے حسد کا شکار ہو گیا کہ بادشاہ اس کے ساتھ ہر وقت مشاورت کرتا رہتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے، اس کی بات بڑی توجہ سے سنتا ہے، اس کو بڑا ٹائم دیتا ہے، اس کے ساتھ اس کی بڑی قربت ہے۔ وہ حسد کا شکار ہو اور بس اسی تلاش میں رہا کہ کس دن میں بادشاہ کے کان اس کے خلاف بنا۔ ایک دن اسے موقع ملا تو بادشاہ سے کہنے لگا، یہ جو بندہ ہے نا، جو آپ کا مشیر ہے، جس سے آپ مشاورت کرتے ہیں، آپ نے دیکھا جب آپ سے یہ ہم کلام ہوتا ہے، آپ اس سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک کپڑا اپنے منہ پر رکھ لیتا ہے، کبھی آپ نے پوچھا اس سے ایسا کیوں کرتے ہو؟ بادشاہ کہنے لگا، نہیں میں نے تو نہیں پوچھا۔ اس نے کہا، دراصل آپ جو خوشبو لگاتے ہیں نا، یہ اس خوشبو سے اس کو نفرت ہے، اس وجہ سے نا یہ آپ جب اس سے گفتگو کرتے ہیں تو یہ اپنے منہ پر جو ہے نا وہ کپڑا رکھ لیتے ہیں، رومال رکھ لیتے ہیں۔ بادشاہ بڑا ناراض ہوا کہ یہ اس لیے کپڑا رکھتا ہے۔ اس نے کوئی تحقیق نہیں کی، اس سے نہیں پوچھا۔ وہ مشیر اس کے پاس آیا تو اس نے ایک رکا لکھا، اس پر مہر لگائی، سیل بند رکا اسے دیا کہ جاؤ فلاں وزیر کے پاس یہ رکا لے کر۔
اب اس رکے کے اندر بادشاہ نے لکھا کہ اس کو قتل کر دو، اس کا سر قلم کر۔ اب وہ رکا لے کر جا رہا تھا، راستے میں وہی حاسد اسے ملا، حاسد۔ اس نے دیکھا اس کے ہاتھ میں ایک سیل بند رکا ہے بادشاہ کا، تو کہنے لگا یہ رکا مجھے دے دو۔ اس نے کہا نہیں، بادشاہ نے مجھے کہا ہے کہ میں فلاں بندے تک پہنچا دوں۔ اس نے کہا جی آپ چھوڑیں جی، میں اسے لے۔ اس نے سمجھا کہ بادشاہ نے اس کے یہ کوئی انعام و کرام کا اعلان کیا ہوگا۔ اس نے وہ رکا اس سے لے لیا اور اس وزیر کے پاس پہنچا، اس نے رکا کھولا، اس میں قتل کے آرڈر تھے۔ اس نے تلوار جلاد کو منگوایا، اس کے سر قلم۔ اب بادشاہ جو تھا نا، وہ اگلے دن اس نے دیکھا کہ جس مشیر کو میں نے قتل کا آرڈر جاری کیا تھا وہ پھر دربار میں موجود ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس نے اس کو بلایا اور اس سے کہنے لگا اچھا مجھے بتاؤ جو رکا کل میں نے تمہیں دیا تھا اس کا کیا بنا؟ اس نے کہا جی وہ رکا میں لے کر جا رہا تھا کہ فلاں بندہ جو تھا نا وہ رستے میں ملا اور اس نے کہا جی یہ رکا مجھے دے، میں اس وزیر تک پہنچا رہا، آپ نہ جائیں، آپ کو زحمت ہوگی، آپ نہ، یہ رکا مجھے دے۔ بادشاہ جو ہے کہنے لگا اچھا، اس کی سمجھ میں بات آ گئی کہ لگتا ہے وہ حاسد تھا، وہ منافق تھا، وہ جھوٹا تھا۔ اس سے کہنے لگا اچھا مجھے بتاؤ جب میں تمہارے ساتھ گفتگو کرتا ہوں تو یہ رومال اور یہ کپڑا اپنے منہ پر کیوں رکھ لے؟ کہنے لگا جی آپ پاکیزہ انسان ہیں، نفیس آدمی ہیں، ہم ایک غریب لوگ ہیں، سادہ زندگی گزارتے ہیں، سادہ کھانا کھاتے ہیں، پیاز کبھی کھایا ہوتا ہے، کبھی لہسن کھایا ہوتا ہے، تو میں اپنے منہ پر رومال اس لیے رکھ لیتا ہوں کہ کہیں کوئی میری اندر سے بدبو سے آپ کو تکلیف نہ پہنچے۔ اندازہ کریں وہ بچ گیا، جو حاسد تھا اس کا سر قلم ہو گیا۔ تو بعض اوقات انسان خود ہی جس کے ساتھ وہ حسد کا شکار ہوتا ہے نا، قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئِ إِلَّا بِأَهْلِهِ، اور بری تدبیروں کا وبال تو بری تدبیر کرنے والوں ہی پر پڑتا ہے۔ ہماری زبان میں کہتے ہیں نا جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے نا اس گڑھے کے اندر خود گرتا ہے۔ اس لیے کسی کے خلاف حسد سے اس کا تو کوئی اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا انسان کا اپنا نقصان، دین کا بھی نقصان، نیکیاں تباہ و برباد ہو جائیں گی اور ہر وقت بندہ جلتا کڑتا رہے گا، اس سے کئی ایک بیماریوں کا شکار۔ اس لیے اپنے آپ کو حسد سے بچائیں۔ حسد انسان کیوں کرتا ہے، اس کے اسباب کیا ہے؟ اس کا ایک سبب یہ ہے اللہ رب العزت نے نا رزق جو ہے نا اس کی تقسیم اپنے اختیار میں رکھی۔ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کشادہ دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے رزق کم دیتا ہے۔ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اللہ اپنے بندوں کے لیے جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے، وَيَقْدِرُ لَهُ، اور جس کے لیے چاہے کم کر دیتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ اللہ کے علم میں ہے کہ میں نے کسے زیادہ دینا ہے، کسے کم دینا ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ ایک آدمی کے پاس رزق وافر مقدار میں ہے، دوسرا اسے حسد کا شکار ہو جائے، اس کے پاس اتنا رزق کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ تو دراصل حقیقت میں وہ اللہ کے اس فیصلے پر اعتراض کر رہا ہے کہ اللہ نے اسے رزق زیادہ کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا؟ تو اللہ کے فیصلے پر جب وہ ناراضگی کا اظہار کرے گا تو کیا اس کے لیے یہ جائز ہوگا؟ کیا اللہ اس سے خوش ہوگا؟ یقیناً اللہ اس سے ناراض ہوگا کہ میں نے فلاں بندے کو میں نے رزق دیا ہے، یہ رزق کی کمی اور زیادتی کا اختیار میرے پاس ہے، یہ کون ہوتا ہے یہ کہنے والا کہ اس کو زیادہ رزق کیوں دیا جائے؟ یہ اللہ کے فیصلے پر ناراضگی ہے۔ بعض اوقات انسان تکبر کی وجہ سے، خود پسندی کی وجہ سے بھی حسد کا شکار ہو جائے۔ ایک غریب آدمی محنت مزدوری کر کے کوئی موٹر سائیکل لے لے، کوئی گاڑی لے لے نا،
تو محلے کا بڑا آدمی دیکھ کر اور اس کے پاس بھی گاڑی آ گئی ہے، گاڑی تو ہمارے پاس ہونی چاہیے تھی، اس کے پاس کیوں؟ دیہاتوں کے اندر کسی غریب آدمی کا، جیسے ہمارے یہاں مشہور ہے کمی کمین کا، کوئی بچہ پڑھ لکھ کر آگے بڑھ جائے تو وہاں کے جو چودھری صاحبان ہیں وہ اس سے حسد کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم جٹ ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، اور یہ آگے بڑھ گیا ہم سے۔ یہ خود پسندی اور تکبر بھی حسد میں انسان کو مبتلا کر دیتا۔ اسی طرح مال و دولت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش، یہ بھی ایک سبب ہے۔ ہر انسان جو ہے نا مال سے محبت کرتا ہے، شدید محبت کرتا ہے۔ اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور وہ انسان مال کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے، مال سے شدید محبت۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے اگر آدمی کے پاس مال سے بری ہوئی 2 وادیاں ہوں، وہ چاہے گا کاش میرے پاس تیسری بھی ہو۔ آدمی کے پیٹ کو صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی، بخاری مسلم کی حدیث۔ تو ہر انسان مال سے محبت کرتا ہے، وہ مال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے فلاں کے پاس اتنا مال ہے، کوشش کرتا ہے کہ میرے پاس بھی زیادہ مال۔ اور آج ہم اگر معاشرے میں دیکھیں تو سب زیادہ تر کی توجہ یہی ہے کہ میں کس طرح، جس طرح وہ مال بنا رہا ہے میں کیسے بنا سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم پر فارس اور روم کے خزانے کھول دیے جائیں گے تو تم لوگ کیا کرو؟ آپ نے صحابہ سے سوال کیا کہ جب روم اور فارس کے خزانے تم پر کھول دیے جائیں گے تو تم کیا کرو گے؟ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے نقول کما امرنا اللہ، ہم وہی کہیں گے جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، ہم وہی کہیں گے، وہی کریں گے جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں گے، اس سے مزید فضل و کرم کا سوال کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا او غیر ذالک، یا اس کے علاوہ کچھ اور بھی تمہاری حالت ہوگی؟ پھر آپ نے فرمایا تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون او نحو ذالک۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا تم ان خزانوں کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے، تم ایک دوسرے سے حسد کرو گے، تم ایک دوسرے سے قطع تعلقی کرو گے، تم ایک دوسرے سے بغض رکھو گے، یا اس طرح کی دیگر بیماریوں میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ آج یہی صورتحال، ہم ایک دوسرے سے مال میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اس وجہ سے ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، پھر اسی حسد کی وجہ سے ہم آپس کے تعلقات خراب کر لیتے ہیں، تعلقات توڑ دیتے ہیں، رشتہ داری توڑ دیتے ہیں، ایک دوسرے سے بغض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بغض کہتے ہیں دل کے اندر بیر رکھنا، عداوت رکھنا، اور دیگر بیماریوں میں مبتلا ہو۔ تو یہ مال و دولت اگر اللہ نے کسی کو دیا ہے تو یہ اللہ کی مرضی ہے، تو ہمیں اللہ سے سوال کرنا چاہیے اس بندے سے، حسد کا شکار ہونے کے بجائے۔ اللہ تو تمام خزانوں کا مالک ہے، تمام خزانے رب کے پاس ہیں، اس لیے اللہ سے سوال کریں، اللہ سے فضل، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل مانگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب میری امت کو پہلی امتوں کی بیماری لگ جائے گی۔ صحابہ نے کہا پہلی امتوں کی بیماری سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا العشر والبطر والتکاثر، پہلی امتوں کی بیماری ناشکری، اکثریت ناشکری کا شکار، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں۔
اور پھر فرمایا والبطر، سرکشی، والتکاثر، زیادہ سے زیادہ مال و دولت جمع کرنے کی کوشش، والتنافس فی الدنیا، دنیا کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش، والتباغض، ایک دوسرے سے بغض، والتحاسد، ایک دوسرے سے حسد، حتیٰ یکون الوقت، یہاں تک کہ نوبت ظلم تک پہنچ جائے گی۔ سلسلہ احادیث الصحیحہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ آج یہ ساری بیماریاں ہمارے اندر موجود ہیں، ناشکری بھی ہمارے اندر موجود ہے، سرکشی بھی، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش بھی ہم کرتے ہیں، دنیا کے حصول میں لگے ہوئے ہیں، بس دنیا بننی چاہیے، آخرت کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، ایک دوسرے سے بغض، ایک دوسرے سے حسد، یہ ساری بیماریاں ہمارے اندر رچ بس کے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اب آتے ہیں حسد سے بچاؤ کیسے کریں، بچنا کیسے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن میں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، حسد کرنے والے کے شر سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے حاسد کے شر سے بچنے کی۔ اور دوسرے نمبر پر مسنون اذکار کی پابندی کیا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد اذکار پڑھتے تھے، اور اس کے بعد شام کو عصر سے لے کر مغرب تک جو مسنون اذکار ہیں وہ پڑھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ فجر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد، اور رات بستر پر جب آپ لیٹ جائیں تو یہ 3 موقعوں پر آخری 3 کل سورہ اخلاص، فلق اور ناس، یہ 3 دفعہ پڑھ کر اپنے آپ کو دیں۔ پھر ظہر کے بعد، عصر کے بعد، عشاء کے بعد، یہ تینوں کل ایک دفعہ پڑھ۔ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی ضرور پڑھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مسنون اذکار ہیں ان کی پابندی کرنے سے انسان جو ہے وہ حسد سے محفوظ رہ سکتا ہے، بچ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر اللہ تزدروا نعمت اللہ علیکم۔ انظروا، اس کی طرف دیکھو، الی من هو اسفل منکم، جو تم سے کمتر ہے، ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اس کی طرف مت دیکھو جو تم سے اوپر ہے، فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یہ زیادہ لائق ہے کہ تم اللہ کی اس نعمت کو حقیر نہ جانو جو اس نے تم پر کی ہے۔ یہ جو حدیث ہے اس میں بھی حسد کا علاج بتایا کہ اس شخص کی طرف دیکھنا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی نعمتوں میں آپ سے کم تر رکھا ہے، آپ سے کم اس کے پاس نعمتیں ہیں۔ جب آپ اس شخص کو دیکھیں گے، ایسے افراد کو دیکھیں گے، تو آپ کو اللہ نے جو نعمتیں دے رکھی ہیں ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ یا اللہ اس کے پاس سائیکل ہے، تو نے مجھے موٹر سائیکل دیا ہے، یا اللہ اس کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے، تو نے مجھے سائیکل دیا ہے، یا اللہ اس کے پاس موٹر سائیکل ہے، تو نے مجھے گاڑی دی ہے، یا اللہ اس کے پاس 3 مرلے کا مکان ہے، میرا 5 مرلے کا مکان ہے۔ جب آپ اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھیں گے، اس کی تنخواہ 20,000 ہے، میری تنخواہ 50,000 ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ جب آپ نیک اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھیں گے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے جو آپ کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، اور دوسرا جو ہے آپ اس شخص کی، اپنے ایسے بھائیوں کی مدد کرنے کا جذبہ آپ کے اندر پیدا۔ لیکن اگر آپ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں گے تو پھر آپ ناشکری کریں گے اللہ کی نعمتوں کی کہ یا اللہ میرے پاس سائیکل ہے، اس کے پاس موٹر سائیکل ہے، اس کو تو نے موٹر سائیکل دیا، اللہ نے اس کو جو نعمت دی ہے وہ اسے نظر نہیں آئے۔
عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ محدث گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری رہائش ایسے محلے کے اندر تھی جہاں لوگوں کے گھر میرے گھر سے بہتر تھے، لوگوں کی سواریاں میری سواری سے بہتر تھی، تو میں ہر وقت پریشان ہی رہتا تھا، ان کے گھروں کو دیکھ کر، ان کی سواریوں کو دیکھ کر ہر وقت جلتا کوڑتا رہتا تھا، پریشان رہتا تھا کہ اس کی اتنا بڑا گھر ہے، اس کی اتنی بہترین سواری ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے وہ اپنا مکان بیچ دیا اور ایسی جگہ پر رہائش اختیار کر لی جو غریب علاقہ تھا، جہاں میرا گھر ان سے بہتر، میری سواری ان سے بہتر، تو پھر وہ جو ہر وقت جلن اور کڑن میرے اندر پیدا ہوتی رہتی تھی وہ ختم۔ تو اپنے سے اوپر والوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ حسد کا شکار ہو جائیں گے، اللہ کی ناشکری کریں گے، لیکن اگر آپ اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھیں گے تو پھر آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دے رکھی ہیں ان نعمتوں پر آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے، یا اللہ تیرا شکر ہے میں بیمار ہوں لیکن وہ فلاں مجھ سے زیادہ بیمار ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ سے جا رہے تھے، جوتے نہیں تھے پاؤں کے، تو شکوہ کرنے لگے، یا اللہ فلاں کے پاس سب کے پاس جوتے ہیں، تو نے مجھے جوتے ہی نہیں دیے۔ تو آگے بڑھے تو ایک شخص کے دونوں پاؤں نہیں تھے، پاؤں کٹے ہوئے تھے، فوراً سجدے میں گر پڑے، اللہ سے معافی مانگنے لگے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے پاؤں تو دیے ہیں۔ تو انسان کو اپنے سے کم تر لوگوں کی طرف دیکھنا چاہیے، دنیاوی لحاظ سے، ہاں دین کے لحاظ سے اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں، نیک لوگوں کو دیکھیں، تاکہ آپ بھی ان جیسے اعمال کرنے والے بن جائیں۔ دنیا کے لحاظ سے اپنے سے کم تر لوگوں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی آپ کو نعمت دی ہے نا تو کوشش کریں کہ حاسدین سے اس نعمت کو چھپائیں۔ جب یوسف علیہ السلام کو خواب آیا نا تو وہ خواب انہوں نے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو سنایا، تو یعقوب علیہ السلام نے ان سے کیا کہا تھا، یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخواتک فیکیدوا لک کیدا، اے میرے پیارے بیٹے یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتلانا، خواب یہ بھائیوں کو نہ بتلانا، فیکیدوا لک کیدا، ورنہ وہ تمہارے لیے بری تدبیریں سوچنے لگیں گے۔ اللہ نے کوئی نعمت دی ہے، کوشش کریں اسے چھپائیں۔ حدیث بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا استعینوا علی الانجاہ الحوائج بالکتمان، تم اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انہیں چھپا کر اللہ سے مدد طلب کرو، چھپا کر اللہ سے مدد طلب کرو، فإن کل ذی نعمت محسود، کیونکہ ہر نعمت والے شخص سے حسد کیا جاتا ہے۔ کوشش کریں آپ جتنا اس کو چھپا سکتے ہیں چھپائیں۔ اللہ سے کوئی نعمت کا سوال کر رہے ہیں، اکیلے میں اللہ سے نعمت کا کوئی سوال کریں۔ اگر آپ کے پاس نعمت ابھی نہیں ہے تو جب آپ اللہ سے مانگ رہے ہوں گے لوگ حسد کا شکار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسد سے محفوظ رکھے، اور حسد، بغض اور دیگر اس طرح کی جو بیماریاں ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔